اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 241۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مطلق عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نفقہ دینا چاہیے، نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ آیت نمبر 242 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے قرضۂ حسنہ یعنی قرضہ دے کر چھوڑ دینے، قرضہ حسنہ مطلب قرضہ دے کے چھوڑ دینا، پھر وہ اس کے بدلے میں کوئی گناہ زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی خسادہ بھی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 246 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک جماعت جو موسیٰ کے بعد ہوئی جب کہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ رسول نے کہا اگر تم پر جہاد فرض ہو جائے تو تعجب نہ ہو گئے کہ لڑنا پڑے، پہلو تہی کرو، مطلب اللہ بولے اگر تم پر جہاد فرض ہو جائے تو تعجب نہ ہوگا کہ لڑنا پہلو تہی کرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم نے ہمارے بیوی بچے سے جدا کر دیا گیا، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کو اللہ بادشاہ مقرر فرماتا ہے، جو وہ بولے مطلب جو قوم تھے وہ بولے اس کو ہم بادشاہ کا حق کیوں کرے اور اس کے تو تم حقدار ہے اور اس کے تو ہم حقدار ہیں اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو مقرر کیا ہے اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں رب کی طرف سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، تمہارے لیے یہ بڑی نشانی ہے، یقین رکھتے ہو؟ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی گا وہ میرا نہیں اور جو نہیں پئے گا وہ میرا ہے، مگر ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو کچھ نہیں۔ تو چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت اور اس کے ساتھی نہر سے آگے بڑھے تو وہ بولے آج ہم میں جالوت کو اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، جو یقین رکھتے کہ وہ اللہ سے ملیں گے۔ وہ بولے بس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جو طالوت تھے انہوں فوج لے کر نکلے تھے ایک جن سے لڑنے، ایک لشکر سے لڑنے، تو انہوں بولے تھے کہ اپنے فوجوں کو کہ اللہ ایک نہر سے آزمائیں گا، وہ نہر سے جو پانی پئیں گا وہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، وہ میرا نہیں
اور جو نہیں پئیں گا وہ میرے ہاں اگر کلو بھر پی لیے تو کچھ بھی نہیں۔ تو مگر جب پھر آگے بڑھے، وہ نہر سے آگے بڑھے تو دیکھے کہ 4 لوگ تھے، تو پھر تھوڑے لوگ بولے کہ آج ہمارے پاس جو جہالوت یعنی جو فوج سے لڑنے جا رہا تھا اس کا نام جہالوت تھا، جہالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ تو جو یقین رکھتے تھے، پختہ یقین رکھتے تھے اللہ سے ملنے کا، تو وہ بولے کہ اللہ تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے بولے۔ تو آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے ڈھیرے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح فرما۔ آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو عظمت دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے بادشاہی اور دانائی بخشی۔ اللہ ان کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے نہ روکتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 252 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے جو تم کو سچائی پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ نے گفتگی کی اور بعض کو مرتبہ دیگر عمر میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ہم نے ان کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے اپنے پاس ان کی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ باہم جنگ و قتل نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ عمل کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کافر لوگ تو ہے ہی بڑے ظلم کرنے والے۔ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، ہر چیز اسی کی ہے جو آسمان میں اور زمین میں ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے، جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم میں سے ذرا برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر جس قدر چاہے اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کی 255 آیت ہے۔ یہ آیت الکرسی اصل میں اگر اپن گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلے تو اللہ تعالیٰ اپنی 70,000 فرشتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت صاف اور ظاہر ہے، گمراہی سے الگ ہے۔ جو بتوں کو مانتا نہیں اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اللہ تو ہے ہی سب جاننے اور سننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف اور ظاہر ہے، گمراہی سے الگ ہے ہدایت، اور جو بتوں کو نہیں مانتے مطلب جو بت پرستی نہیں کرتے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو اس نے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے ایسی رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ ہے سب جاننے اور سننے والا۔ آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تو مومنوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں ڈالتا ہے، اور کافر کے دو شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیرے میں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتے،
اور جو شیطان کے دوستان رہتے تو شیطان لوگ کو نور میں سے نکال کے اندھیرے میں لے کے جاتا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، وہ غرور میں تھے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ بولا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ کافر لاجواب رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا عزیر علیہ السلام کو، یعنی وہ شخص عزیر علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام ایک گاؤں پر اس حالت میں داخل ہوئے کہ اس کے مکان چھت پر گرے ہوئے تھے، تو اس نے کہا اللہ اس کے بندوں کو مارنے کے بعد کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم کتنے برس سوئے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا تم 100 برس تک مردہ تھے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، بالکل نہیں سڑی، اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو جو مرا پڑا ہے۔ ہم تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے پیدا کرتے ہیں اور گوشت ان پر چڑھا دیتے ہیں، پھر جب مشاہدہ ہوا اور اس پر ظاہر ہوئے تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی عزیر علیہ السلام جو تھے انہوں ایک بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھے کہ پورے گھر گرے ہوئے ہیں، تو انہوں بولے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بندوں کو مار دے تو کیسا زندہ کرے گا، بلکہ ایسا بولے جو دلوں کی روح قبض کر لی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لیے، تو ان کے ساتھ کھانا اور ان کا گدھا تھا، تو عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لیے، پھر 100 سال کے بعد ان کو نیند میں سے اٹھائے، یعنی روح دیے واپس زندہ کرے، تو انہوں دیکھے کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کتنے برس تک سوئے، تو انہوں بولے 1 دن یا اس سے بھی کم سویا میں، تو انہوں اللہ تعالیٰ بولے نہیں تم 100 برس تک سوئے کے بولے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تم تمہارے کھانے کو دیکھو تو کھانا ویسے گرم تھا، ویسے وہ صاف فریش تھا کھانا، پھر جب گدھے کو دیکھو گے تو گدھا پورا سڑ کے مر گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتائے کہ ہم لوگوں کو کیسا زندہ کرتے، جیسا پہلے ہڈیاں جوڑانے کے بعد پھر اس پہ گوشت لگا کے پھر اس کے بعد اس پہ پوری چمڑی چڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ دیکھ لیے عزیر علیہ السلام تو پھر بولنے لگے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ اچھا 4 پرندوں لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے، اور یہ خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے، بلکہ پوچھے مجھے دکھا دے، اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے کیا تم کو اس پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں میرے کو یقین ہے، مگر میں اپنے دل کی اطمینان کے واسطے بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے، تم 4 پرندے لو، ان لوگ کے ٹکڑے کرو، اور پھر لوگ کو ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر تم لوگ کو بلاؤ اور تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، بول کے بولے، اور بولے کہ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب زبردست ہے، اللہ زبردست، خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔